نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال في موضع آخر ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جس کا نام لے کر اس کے شہدائی الٹ دیتے تھے تختے قیصریت اور دارائی، سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، حقیقت کروں گا بیان دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو، جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے بدل دیں گے وہ ہم حکمراں دوستو، اپنی منزل کی دن میں رہے گا رواں بخاری کا یہ کارواں دوستو۔ میرے واجب الاحترام معزز و مقتدر حضرات، علماء کرام اور دیگر سامعین، میرے بھائیوں، مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کچھ حصہ بیان کروں۔ میرے بھائیوں، کوئی شخص دنیا میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں جتنے مرضی دعوے کروں کہ میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں گا، میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ذکر کروں گا، میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار ذکر کروں گا، میں جتنا مرضی کہوں، حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو۔ کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، لغات ساری پیچھے رہ گئیں، بلاغت و فصاحتیں ساری پیچھے رہ گئیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلا گیا۔ اسی کو دیکھ کر مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں آنے کو تو سب آئے لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا، لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آیا جو صرف آنے ہی کے لیے آیا، وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھا چلا گیا، وہ پھلا تو پھلتا چلا گیا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھا سمندر کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن پھر بھی اس نے مقام و مرتبہ حاصل کیا۔ دیکھیے اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھا سمندر میں غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گیا، اگر عمر رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بن گیا، اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو ذی النورین بن گیا، اگر علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو حیدر کرار اور رسول اللہ غالب بن گیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو عشرہ مبشرہ میں سے بن گیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو کاتب وحی بن گیا، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو مفسر قرآن بن گیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو محدث اعظم بن گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو حافظ الحدیث بن گیا، قنطرہ رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو وسیل الملائکہ بن گیا، اور بلال رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو جنت کا وارث بن گیا۔
میں اس سے بھی آگے چلتا ہوں. اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھا سمندر میں ہوتا لگایا تو فقہات کا امام بن گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا تو حق اور صادق بن گیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا تو استقامت کا شہنشاہ بن گیا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا تو جرت کا بادشاہ بن گیا. مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا تو جوہد مسلسل کا نام لیوا بن گیا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا تو علم پڑھانے والا بن گیا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا تو غیرت کا نام بن گیا. مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا تو بانی دعوت و تبلیغ بن گیا. بلکہ مجھے کہنے دو کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھا سمندر میں ہوتا لگایا تو علم و حکمت کا عرفان اور جنگ آزادی کا ہیرو بن گیا. میرے بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں گفتگو کروں. ایک یہ ہے میں اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی مفکر، کوئی مفسر، کوئی شیخ الحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے، اور ایک یہ ہے کہ خدا عرش پر خود نبی کی شان بیان کرے. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان سناؤں جو عرش پر خدا نے بیان کی ہے، کیونکہ خدا سے بہتر تو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، دنیا میں انبیاء اکرام تو بہت آئے، لیکن جو بھی آیا ان انبیاء اکرام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت شیس علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت زکریا علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت ہارون علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت ہود علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت داؤد علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے، ان انبیاء اکرام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. لیکن میں قربان جو اپنے آقا پر، ان کی پیدائش تو بعد میں ہوئی، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہوا. دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا تجھے کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ لے کر مانگنا. بیٹا کہتا ہے ابو محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا بات اتنی سی ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات کا یہ نظام سجایا تھا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات نہ بنتی. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات کا یہ نظام سجایا نہ جاتا، کچھ بھی نہ ہوتا. بیٹے یہ سب چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بنا کر سجائی گئی ہیں. یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک. اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری گفتار کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. صرف تیرے ذکر کو اونچا نہیں کیا، جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا. تو اونچا ہی تھا، جو تیرے ساتھ ملا اس کو بھی اونچا کر دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے صرف ابو بکر تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا تو صدیق اکبر بن گیا. عمر رضی اللہ عنہ پہلے قاتل تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا تو قاتل سے عادل بن گیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے صرف عثمان تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا تو سخاوت کا بادشاہ اور ذوالنورین بن گیا. علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پہلے صرف علی تھا، کچھ حیثیت نہیں تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا تو فاتح خیبر بن گیا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے صرف معاویہ تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا تو کاتب وحی بن گیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ پہلے صرف ابن عباس تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا تو مفسر قرآن بن گیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہلے صرف ابن مسعود تھا، پیغمبر
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا تو محدث اعظم بن گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہلے صرف ابو ہریرہ تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا تو حافظ الحدیث بن گیا. حنظلہ رضی اللہ عنہ پہلے صرف حنظلہ تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا تو وسیل الملائکہ بن گیا. اور بلال رضی اللہ عنہ پہلے صرف حبشے کا ایک غلام تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اس کی نسبت ہو گئی تو چلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور اس کے پاؤں کی گھڑگھڑاہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے. یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک. اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. میرے بھائیو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو. تو اماں نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے. لوگوں نے کہا قرآن پڑھتے ہیں. تو فرمایا قرآن کھولو. قرآن کے ہر صفحے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے. قرآن کھولو تو صحیح. تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں یا قرآن تو اپنے نبی کا تعارف بیان کر. قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ. قرآن پیغمبر کا تعارف یتیما سے شروع کرتا ہے. قرآن کے ہر لفظ میں آقا علیہ السلام کی سیرت موجود ہے. کیونکہ جب پیغمبر کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے وضحا کہا. جب پیغمبر کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا. جب پیغمبر کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا. جب پیغمبر کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک به لسانک لتعجل به کہا. جب پیغمبر کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا. جب پیغمبر کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا. جب پیغمبر کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا. جب پیغمبر کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا. جب پیغمبر کی رحمت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا. جب پیغمبر کے زمانے کی باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا. جب پیغمبر کے شہر کی باری آئی تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا. جب پیغمبر کی صفتوں کی باری آئی تو قرآن نے انا ارسلناک شاہدا کہا. جب پیغمبر کی خوشی کی باری آئی تو قرآن نے مبشر کہا. جب پیغمبر کی قیادت کی باری آئی تو قرآن نے نذیر کہا. جب پیغمبر کی دعوت کی باری آئی تو قرآن نے داعی الی اللہ کہا. جب پیغمبر کی غار کی باری آئی تو قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا. جب پیغمبر کی ازواج و بنات کی باری آئی تو قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہا. جب پیغمبر کے ساتھیوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا. جب پیغمبر کے شاگردوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا. جب پیغمبر کے صحابہ کی باری آئی تو قرآن نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہا. جب پیغمبر کے جانشینوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المؤمنون کہا. لیکن جب پیغمبر کی اپنی باری آئی تو قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہا. اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. میرے بھائیوں حضور خود بھی اعلیٰ. جس دور میں آئے وہ دور بھی اعلیٰ. حضور خود بھی اعلیٰ. جس برس میں آئے وہ برس بھی اعلیٰ. حضور خود بھی اعلیٰ. جس مہینے میں آئے وہ مہینہ بھی اعلیٰ. حضور خود بھی اعلیٰ. مہینے کے جس عشرے میں آئے وہ عشرہ بھی اعلیٰ. حضور خود بھی اعلیٰ. مہینے کے جس ہفتے میں آئے وہ ہفتہ بھی اعلیٰ. حضور خود بھی اعلیٰ. ہفتے کے جس دن میں آئے وہ دن بھی اعلیٰ. حضور خود بھی اعلیٰ. دن کی جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی بھی اعلیٰ. حضور خود بھی اعلیٰ. جس گود میں آئے وہ گود بھی اعلیٰ. حضور خود بھی اعلیٰ. حضور نے جس پتھر پر قدم رکھا وہ پتھر بھی اعلیٰ. حضور خود بھی اعلیٰ. جس شہر میں آئے وہ شہر بھی اعلیٰ. حضور خود بھی اعلیٰ. شہر کی جس گلی میں آئے وہ گلی بھی اعلیٰ. حضور خود بھی اعلیٰ. گلی کے جس گھر میں آئے وہ گھر بھی اعلیٰ. حضور خود بھی اعلیٰ. گھر کے جس کونے میں آئے وہ کونا بھی اعلیٰ. یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک. کیا پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. میرے بھائیوں یہ میرے نبی کی شان ہے. ایسی بلند شان کہ میرا نبی زمین پر بیٹھ جائے تو زمین کو سکون ملتا ہے. میرا نبی کھڑا ہو جائے تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں. میرا نبی ہاں کرے تو چیزیں حلال ہو جائیں. میرا نبی نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جائیں. میرا نبی بولے تو حدیث بن جائے. میرا نبی اوپر کی طرف سر اٹھائے تو قرآن بن کر آ جائے. میرا نبی غصے میں آئے تو جہنم کو ہلا کر رکھ دے. میرا نبی مسکرائے تو جنت کے دروازے کھل جائے. میرے نبی کو پسینہ آئے تو گلشن مہکے. میرا نبی جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے خوشبو بہتی ہے. میرے نبی کے آنے سے پہلے چاند کو اپنی نورانیت پر ناز تھا. سورج کو اپنی ضیائیت پر ناز تھا. ستاروں کو اپنی روشنی پر ناز تھا. لیکن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب کے ناز ٹوٹ گئے. یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک. اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. ایسا اونچا کر دیا کہ ایک بار ابو جہل آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے محمد اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تب تو نبی ہے. محبوب پریشان
پریشان ہو گئے. اللہ نے فرمایا محبوب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرنا تیرا کام ہے اور اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بجھیل کو لاجواب کرنا میرا کام ہے. ایسی شان بلند فرمائی کہ جنگل میں 313 صحابہ پانی کے لیے پریشان ہیں. پینے اور وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے پیالے میں پانی منگوایا. اللہ نے فرمایا محبوب پیالے میں ہاتھ ڈالنا تیرا کام ہے اور اس پیالے سے پانی کے چشمے جاری کرنا میرا کام ہے. یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. میرے بھائیوں پیغمبر کے حسن و جمال کو جس انداز سے جس قدر بھی بیان کیا جائے حق ادا نہیں ہو سکتا. جسم الاطہر کے حسن ظاہری کے ساتھ کمالات پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں وہ نگاہ انقلاب ہیں. اگر ابو بکر پہ اٹھے تو صدیق بنے, اگر عمر پہ اٹھے تو قاتل سے عادل بنے, اگر عثمان غنی پہ اٹھے تو تاجر سے باحیا بنے, اگر علی رضی اللہ عنہ پہ اٹھے تو عرب کے بہادر فاتح خیبر بنے, اگر معاویہ پہ اٹھے تو کاتب وحی بنے, اگر ابن عباس پہ اٹھے تو مفسر قرآن بنے, اگر ابن مسعود پہ اٹھے تو محدث اعظم بنے, اگر ابو ہریرہ پہ اٹھے تو حافظ الحدیث بنے, اگر منزلہ پہ اٹھے تو وزیر الملائکہ بنے, اگر بلال پہ اٹھے تو جنت کا وارث بنے, اگر حمزہ رضی اللہ عنہ پہ اٹھے تو سید الشہداء بنے. میرے پیغمبر کی نگاہ مبارک پڑھنے سے چور چوکیدار بنے, رہزن رہبر بنے, اجڑے بسنے لگے, بگڑے بننے لگے, بچھڑے ملنے لگے. یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. میرے بھائیوں وقت کافی ہو چکا ہے, میں چند اشعار پر اپنی معروضات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا ضرور رہتے ہیں, میرے دل کا طواف کر جنت, میرے دل میں حضور رہتے ہیں. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا, ستے چہروں پہ نور آیا, بجھے چہروں کا زنگ اترا, ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. زمزموں کو سلو تسلیم نہیں لکھ سکتا, زمزموں کو سلو تسلیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر نہ چھوڑوں راحت, میں اگر 7 سمندر نہ چھوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. حیات باقی, ملاقات باقی. واخر دعوانا الحمدللہ.